میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کو ہم سب پہ خصوصی فضل کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار اپنی یاد میں اپنے ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنی ذات میں کچھ کریں جو بھی اپنی شیخ کی برکت سے ہیں۔ صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کو آپ علیہ السلام کی صحبت حاصل ہوئی، جس کو آپ علیہ السلام کی ایک آنکھ کی دیدار نصیب ہو وہ کمال کے لوگ تھے صحابہ۔ میرے محترم ساتھیوں، صحابہ کو اللہ جل شانہ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک معیار بنا دیا۔ صحابہ اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسے مخلص، ایسے عاشق، ایسے پروانے تھے کہ میدان بدر ہم سب کے سامنے آتا ہے کہ جب میدان بدر کا واقعہ ہوا، آپ علیہ السلام کے ساتھ 313 صحابہ جو انتہائی غربت کی حالت میں، بالمقابل ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنے شاگردوں کی طرف، اپنے مریدوں کی طرف، اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، ان سے مشورہ کیا، یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، پہلی لڑائی تھی کہ جب صحابہ سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے، صحابہ نے، وہ ایسے فنافی شیخ تھے صحابہ، ایسے آپ علیہ السلام کے عاشق تھے کہ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کہو تو آگ میں کود جائے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جس نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ جب آگے دریائے نیل آیا کہ موسیٰ آپ نے ہمیں مروا دیا، اب آپ جانو آپ کا رب جانو۔ فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے ایک اشارے پر اپنی گردن کٹوا دیں گے، آپ کہو تو آگ میں کود جائے، آپ کہو تو کنویں میں چھلانگ لگا دیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یعنی ایسے صحابہ، ایسے آپ علیہ السلام کے عاشق تھے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آگ میں کودنے کو تیار، سولی پر چڑھنے کو تیار۔ یعنی انسان کو اپنی جان کتنی محبوب ہوتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی محبت میں ایسے فنا تھے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن نبی علیہ السلام ان کی خاطر، ان کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کو راضی ہے، تیار ہے۔ جبھی تو آپ علیہ السلام کی جب بھی صحابہ فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، یعنی پوری کائنات کی تمام چیزیں آپ علیہ السلام پر قربان۔ ایسے صحابہ نے اپنے شیخ کے ساتھ وفاداری کی، اس دین کی نسبت کے ساتھ وفاداری کی۔ میرے محترم ساتھیوں، آج مجھ پر اور آپ پر بھی اللہ نے اس دین کے لیے، اس دین کی ترقی کے لیے، اس دین کی بڑھوتری کے لیے، اس سلسلے کے فیض کو پورے عالم میں عام کرنے کے لیے، اپنی ایمانی ترقی کے لیے ہمارے مشائخ خزام نے ہمیں ایک ترتیب دی۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کا سالانہ اجتماع اب شروع ہو رہا ہے۔ ربیع اول کے مہینے میں 6، 7، 8، غالباً 9 ربیع اول اختتام ہو جائے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، سالانہ ہمارے سلسلے کا اجتماع، یہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی۔ میرے محترم ساتھیوں، اس کو ہم نعمت سمجھے، ہمارے اوپر جو اجتماع ہے۔ انسان کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہ شادی 10 تاریخ کو ہے تو 10 تاریخ کو ہم حرکت میں آئیں گے، نہیں، شادی سے 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے پورے گھر والے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ کپڑے کس طرح بنانے ہیں، سامان کی خریداری کس طرح کرنی ہے، جوتے کس طرح سے لینے ہیں، انگوٹھی کس طرح سے لینی ہے، گھڑی کس طرح سے لینی ہے، دلہن کے لیے کیا لینا ہے، مہمانوں کے لیے کیا لینا ہے، رشتہ داروں کے لیے کیا لینا ہے، دعوت کتنے لوگوں کو دینی ہے، کھانے پینے کا کیا انتظام کرنا ہے۔ میرے محترم ساتھی، وہ خود بھی اس ڈیوٹی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں اپنے رشتہ داروں کو بھی مصروف کرتے ہیں، یعنی ان کے خاندان کے تمام افراد اس کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی ایک دنیا کی شادی کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی محنت کے لیے ہمیں ایک موقع دے دیا۔
ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمارے مشائخ نے کتنی محنت کی ہے، ایک ایک فرد کو تیار کرنے پر کتنی محنت کی گئی ہے۔ یعنی ہر انسان اپنے سلسلے کے تمام لوڈ کو اپنے سر پہ لیا، اپنے شاگردوں کے، خلفاؤں کے، مریضوں کے تمام کی مصیبتوں کو اپنے سر لے لیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اور ایک امت کو تیار کیا جا رہا ہے شیاطین کے مقابلے میں، جادوگرے کے مقابلوں میں، اللہ جل شانہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان سیکھنے کے لیے ایک مجمع کو تیار کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، صحابہ نے اس دین کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی مال کی پرواہ نہیں کی، اپنے اوقات کی پرواہ نہیں۔ اور یاد رکھنا کہ دین کی نسبت، دین کی خدمت، دین کا کام انسان جب تک یہ تین چیزیں اس پر نہ لگائے، اس کو جو حاصل کرنے کا مقصد ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ برکتی تو بن سکتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کریں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ جب اللہ ہمیں قبول فرماتا ہے تب ہم جو ہے نا پھر سوچنے میں لگ جاتے ہیں، حالات کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، اللہ جل شانہ کی ذاتی علی سے ہماری نگاہ ہٹ جاتی ہے۔ صحابہ کی نگاہ اللہ جل شانہ پر تھی، ہم بھی اللہ جل شانہ پر اپنی نگاہ کو رکھیں، مخلوق پر نگاہ نہ رکھیں۔ اسباب کو جو اختیار کرنے کا حکم ہے، اسباب کو اختیار کیا جائے، لیکن اسباب کو سب کچھ نہ سمجھا جائے، اسباب پر یقین نہ ہو۔ سبب ہے یا اللہ اس ذریعے کی برکت سے میرے مسئلے حل فرما، میری ضرورت پوری فرما، لیکن ذریعے کو بذات خود مؤثر سمجھنا یہ خطرناک ہو جائے۔ ذریعے کے ذریعے سے کون کرے گا مسئلہ؟ اللہ کرے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، ہماری نگاہ اللہ جل شانہ کی طرف۔ صحابہ نے تین چیزیں لگائی۔ جب تو صحابہ کو اس دین کی قدر تھی، اپنے پیر کے لیے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہماری بھی یہ تین چیزیں جب دین پر لگ جائے گی، خصوصاً اللہ نے جو مجھے اور آپ کو سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت دی ہے، اس پر جب ہماری یہ تین چیزیں لگے گی، اللہ ہمیں کمال کی نسبت دے دے گا، اللہ ہمیں دین کے لیے قبول کر دے گا، دین کی محنت کے لیے قبول کر دے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمیں اس کی قدر آ جائے گی سلسلہ کی۔ آج اگر ہم کمزوری کا شکار ہوتے ہیں تو ہماری یہ تین چیزیں لگتی نہیں۔ یار دنیا کی ایک چیز ہے، دنیا کے لیے انسان اگر ایک چھوٹی سی چیز ہے، ماچس جو آج کل کے زمانے میں 4-5 روپے کی آتی ہے، اس ماچس کو حاصل کرنے کے لیے یار یہ تین چیزیں لگتی ہیں، جان، مال، وقت۔ یعنی گھر کے اندر یہ 5 روپے والی ماچس بغیر ان تین چیزوں کے لگے ہوئے نہیں آ سکتی۔ 5 روپے کی ماچس ہے، اس کو گھر لانے کے لیے سب سے پہلے جان لگانی پڑے گی، اس کے لیے دکان کی طرف چلا جائے گا، ایک دکان بند ہوگی، دور جانے کو ہم تیار ہو جائیں گے، تھوڑا سے مجاہدہ کر لیں گے، مال لگائیں گے، جان لگائیں گے، جانے کے لیے وقت بھی لگا، جان بھی لگی، اور خریداری میں مال لگا۔ یہ تین چیزیں خرچ ہونے کے بعد وہ ماچس کی ڈبیا گھر میں آتی ہے، جب جا کے اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اور جب اس ماچس کی ڈبیا جب گھر میں آتی ہے اور یہ تین چیزیں لگ جاتی ہیں، ہم یقین کرو اس کی قدر ہمیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر بچے تیلی کو ضائع کرتے تو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پانی میں وہ ضائع ہو جائے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور جب ضرورت کے وقت جب ماچس کی ایک تیلی گھر میں موجود نہ ہو اور رات کا وقت وہ دکانیں بند ہو، مجھے پتا اس کی قدر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیونکہ اس پر تین چیزیں خرچ ہوگی، جان، مال اور وقت۔ اسی طریقے سے جب ہم دین پر یہ تین چیزیں خرچ کریں گے، ہمیں اس دین کی قدر ہوگی۔ صحابہ کو دین کی قدر کیوں تھی کہ صحابہ نے یہ تین چیزیں خرچ کی تھی۔ کوئی صحابی، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک صحابی ایسا ہے کہ جس نے یہ تین چیزیں خرچ نہ کی ہو۔ ہر صحابی نے یہ تین چیزیں خرچ کی ہے، جان بھی لگایا، مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا۔ حتیٰ کہ تبوک کا موقع آیا، پوری سال کی فصل تیار ہے، کھجور پکنے کے زمانے میں ہے، پکنے کو تیار ہے، بس 1 مہینے کی دیر ہے، پورے سال کی محنت ہے، پورے سال اس کو پانی دیتے رہیں، اس کھیتوں کی کتنی باغ کی کھیتی باڑی کرتے رہیں، اس کا دھیان رکھتے رہیں۔ لیکن جب تبوک کا معرکہ شروع ہونے لگا تو صحابہ نے یہ پرواہ نہیں کہ پوری سال کی محنت ہے، کھجوروں کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکل۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اپنا مال لا کر جمع کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چندے کا اعلان فرمایا، ہر صحابی اپنے گھر سے لا رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش فرما رہے۔
مشہور واقعہ ہم سنتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا مال لایا، آدھا چھوڑ دیا۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وار یار ہے، گھر کے اندر کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ساری کی ساری چیزیں لا کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر۔ میرے محترم ساتھی، تو صحابہ نے مال کو بھی خرچ کیا ہے، جان بھی لگائی ہے، وقت بھی لگایا ہے، جب تو صحابہ کو اس دین کی قدر تھی، صحابہ کے پاس دین کی عظمت تھی۔ صحابہ کے ایک ہاتھ میں دین ہوتا تھا اور ایک ہاتھ کے اندر دنیا ہوتی تھی۔ جب کبھی دین کا تقاضا سامنے آتا، دنیا ہاتھ میں ہوتی تھی، فوراً پھینک دیتے اور دین دل میں ہوتا تھا۔ صحابہ کے دین کا تقاضا آیا، دنیا کو پھینک دیا، اللہ کے راستے میں چل پڑے، نہ مال کی پرواہ کی، نہ وقت کی پرواہ کی۔ کتنا وقت اللہ کے راستے میں لگے گا، سال لگے گا، مہینہ لگے گا، ہفتہ لگے گا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ پیچھے اتنی سالوں کی محنت ہے، اس کی پرواہ نہیں کی۔ کتنا مال خرچ ہونا ہے، سب کا سب گھر سے لا کر اللہ کے راستے میں لگا دیا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ میرے محترم ساتھیوں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہجرت کا وقت آیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں حاضر کر دیا، آپ علیہ السلام پر خرچ کر دیا، گھر میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ میرے محترم ساتھیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب جو تھے، والد محترم نابینا تھے، آتے ہیں اپنی پوتی سے پوچھتے ہیں کہ ابوبکر آپ کے لیے کچھ چھوڑ کر گیا کہ نہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوریوں کے اندر پتھر بھرتی ہے، رکھ دیتی ہے، نانا جان دادا جان نابینا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتی ہیں، بھوریوں پہ ہاتھ پھیر دیتی ہے، کہا دادا جان بہت کچھ چھوڑ کر گئے۔ تو دادا جان کیا فرماتے کہ شکر ہے ابوبکر کچھ نہ کچھ چھوڑ کر چلے گئے، کیا بیٹا اس سے تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم سے کچھ پھر چھوڑ کر نہیں گئے، سب کے سب اللہ کے راستے میں نکال کر لے گئے۔ ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ سب خرچ کرو۔ دیکھو جب تو صحابہ کے پاس دین کی قدر تھی نا، کیونکہ ان کی تینوں چیزیں دین پر لگتی تھی، جان مال وقت۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمارا بھی جب جان مال وقت اللہ کے راستے پر لگے گا، اس اللہ کے دین پر خرچ ہوگا، اپنے شیخ پر خرچ ہوگا، سلسلے پر خرچ ہوگا، میرے محترم ساتھیوں ہمیں بھی اس کی قدر آ جائے گی۔ میرے محترم ساتھیوں، اس پر ہمیں خرچ کرنا ہے۔ اجتماع شروع ہو چکا ہے، جیسے شادی کے لیے انسان پہلے سے محنت کرتا ہے، ہم یہ نہیں کہ بس اجتماع کے دن تیار ہے، نہیں، ہم پہلے سے کوشش میں لگے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ متعلقین ہیں، محبین ہیں، ہمارے ساتھ تعلق والے ہیں، ان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کا سالانہ اجتماع ہے، آپ اس میں اپنے ثواب کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ کام اللہ چلائے گا، کوئی دے یا نہ دے تب بھی اجتماع چلے گا، کسی کا ابا بھی اس کو نہیں روک سکتا سوائے اللہ کے، ابلیس بھی اس کو نہیں روک سکتا، اگر دجال آ جائے نا وہ بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ اجتماع ہوگا، ہم دے یا نہ دے، تم دو یا نہ دو، یہ پھر بھی ہوگا۔ تو ہم صرف یہ گزارش کریں اپنے تعلق والوں سے، یہ نہیں کہ مسجدوں میں چندہ مانگنا شروع کر دیں۔ ہم چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم سے تعلق میں، ہم سے کوئی علاج کراتا ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، اہل و عیال میں سے محبت والے ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، ان سے کہیں، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے یہ کہ آپ اپنے ایصال ثواب کے لیے کچھ حصہ ملانا ہے، اپنے تعاون کے لیے، یعنی آپ کو اس کا اللہ اجر عطا فرمائے، تب ہمارے ساتھ آپ تعاون کریں۔ تو ایسے لوگوں کے ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے دل میں عہد کیا ہو، دل میں ایک عزم کیا ہو کہ یار مجھے موقع ملے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ میرے اور آپ کے کسی شخص کی دعوت کی وجہ سے اگر وہ شخص اللہ کے راستے میں مال لگا دیتا ہے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا نا، تو ہم اس کے اخروی فائدے کے لیے اور دنیاوی فائدے کی سوچ کے لیے اس کے پاس جائیں، یعنی اس کو دنیا اور آخرت کے فائدے ملے اس وجہ سے اس کے پاس جائیں۔ اگر ہم ایک شخص نے عزم کیا کہ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ لگاؤں گا اور وہ شخص ہمارے ساتھ تعلق والا ہے، محبت کرنے والا ہے، میرے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہم اس کے پاس جاتے نہیں ہیں اور مال وہ کہیں اور خرچ کر لیتا ہے۔ شیطان بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے،
تو دیکھو ہمارے ایک نہ جانے سے، دعوت نہ دینے سے، یاد دہانی نہ کرانے سے کتنا نقصان ہوا کہ جو اس نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ کے راستے پر مال خرچ کرنے کا، وہ کہیں اور خرچ ہو۔ اپنی ذات کے اعتبار سے تو ہم نے پیش کرنا ہی کرنا ہے۔ فی ساتھی جو بڑوں نے مشورہ کیا ہے، کتنے رکھے ہر ساتھی پہ؟ یاد ہے کسی کو؟ 6000 کتنے رکھے ہیں؟ ہر ساتھی پر 6000 روپے، چاہے وہ خلیفہ ہے، اجازت یافتہ ہے، فیض نور پڑھ رہے ہیں، بس سلسلے کے ساتھ جو منسلک ہے اس پہ 6000 روپے رکھے بڑوں کی طرف سے۔ اس 6000 میں کھانا پینا بھی وہی ہوگا، ہمارے 3-4 دن 5 دن جو بھی ہوگا سارے معاملات مرکز کی طرف، کھانا پینا اپنے ساتھ صرف بستر لے جاتے، اوڑھنے اور بچھوڑنے کے لیے اپنا سامان لے جاتے، باقی کھانا پینا سب کچھ اس سلسلے کی طرف سے ہو۔ میرے ساتھیوں، ہم اس پہ کوشش کریں، اور ہم بھی یہ 3 چیزیں جب اس دین پر لگائیں گے، جان مال وقت، تو یقیناً ہمارے لیے فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اس پر ہم سستی نہ کریں، ہم کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے بھی بات عرض کی گئی، اس کے لیے ہم اپنے ساتھیوں، اپنے جو سلسلے کے ساتھی ہیں، ان سے بھی یاد دہانی کریں، یار میں نے فنڈ دے دیا، آپ کب دے رہے ہو؟ یار میں نے دیا نہیں، آپ کب دے رہے ہو؟ بس میں کل دینے والا ہوں، پرسوں دینے والا ہوں۔ یعنی اپنے ساتھیوں سے بھی ترغیب، سلسلہ اجتماع ہم سب کا، یہ نہیں کہ صرف امیر کہے گا، نہیں، ہم سب کا اجتماع، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد اپنے وقت کا امیر ہے۔ جب بھی اس کے ساتھ ساتھی کوئی ملے، اس کے ساتھ مذاکرہ شروع کر دے، اجتماع کے حوالے سے، جانے کی ترتیب کے حوالے سے مذاکرہ شروع کر لے، فنڈ کے حوالے سے، اور اپنے ساتھ جو تعلق والے ان سے ہم بات کریں۔ آج جو ساتھی فنڈ لے کر آئے وہ فنڈ جمع کرا دینا پھر کھانے پینے لنگر کے بعد، ٹھیک ہے، اور جو فنڈ نہیں لے کر آئے وہ بتا دیں پھر کہ وہ کب تک فنڈ جمع کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ ساتھی اپنا آثار